الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کیسے بھی حالات آئیں، کیسی بھی پریشانیاں ہوں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں جو گمراہ جن کو کہا ہے کہ یہ گمراہ کون لوگ ہیں، یہ مایوس ہونے والے کون ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو نہیں جانتے۔ یعنی جو انسان اللہ کے بارے میں جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے اللہ کے بارے میں نہیں جانا ہے، کہا ایسے لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہوتے ہیں۔ انسان پر کوئی آ جاتی ہے تو اب اس کا حل وہ دنیا میں تلاش کرتا ہے، دنیا میں پریشان ہو گیا تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، لیکن وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ انسان کو کوئی تکلیف اگر اللہ پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اور خیر بھلائی اللہ پہنچانا چاہے تو اس بھلائی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، اور یہ مایوسی، نا امیدی انسان کو کئی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ جیسے انسان جو ہے روزی روٹی میں مایوس ہو جاتا ہے، روزی روٹی میں مایوس ہو جاتا ہے، انسان کا کبھی کاروبار نہیں چلا، کوئی اچھی انسان کو نوکری نہیں ملی، سوچتا ہے میں کبھی یہاں گیا فائل لے کر، یہاں گیا، بہت ساری جگہوں پر گیا، لیکن میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو انسان مایوس ہو کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا کہ بھئی تمام جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر انسان اللہ کے بارے میں جان لے تو انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ آج بہت حیرت ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کئی ہزار کروڑوں کا مالک ہے، کئی ہزار کروڑ ہے، کئی فیکٹریوں کا مالک ہے، لیکن پتا چلا اس کو کوئی معمولی سا نقصان ہو گیا، کروڑ کا، 2 کروڑ روپے کا، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ آتم ہتیا کر لیتا ہے، خودکشی کرنا، سوسائیڈ کرنا۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی؟ کیوں کر لی اس نے؟ کیوں یہ نقصان وہ برداشت نہیں کر پایا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو نہیں پڑھا، اللہ کے بارے میں اس نے جانکاری نہیں رکھی۔ اگر انسان کو علم ہوتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو بھی ہمارے اتار چڑھاؤ رکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ جو برے دن ہیں انسان کے، یہ دن اچھے دنوں میں بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی زندگی کے اندر کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔
آج کا جو سوال ہے، اور وہ سوال جو ہم نے ابھی جمعہ کی فرض نماز جو ہم نے پڑھی ہے، اور ایک معلومات بھی ہم کو رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں 2 سورتیں پڑھتے تھے. 2 سورتیں. پہلی سورت جو ہم نے پڑھی فجر کی پہلی رکعت میں کون سی؟ سورہ سجدہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور یہ سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں. دوسری رکعت میں جو ہم نے ابھی پڑھی کہ کون سی سورہ ہے جو دوسری رکعت میں پڑھتے تھے؟ جی، سورہ دہر. اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس کے 2 نام ہیں. اس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. یہ 2 سورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.